السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یوزفل اسلامک نالج میں آپ کا خیر مقدم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، پچھلے سبق میں ہم نے مخارج کا بیان پڑھا تھا، جو کہ تجوید کلاسز یعنی تجوید میں بہت ہی ضروری اور اہم سبق ہے۔ تو اس کو الحمدللہ ہم نے پڑھا اور اس کو ہم نے اچھے سے پڑھا، اچھے سے جانا۔ تمام جو حروف ہیں ان کے جو بھی مخرج ہیں، کون سا مخرج کیا ہے، کس حروف کا کیا مخرج ہے، کون سا حروف کس مخرج سے ادا ہوتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے ادا کرنے کا، تو ہم نے اس کو اچھے سے پڑھا۔ اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی اسباق اس سے پہلے ضروری تھے ان کو بھی ہم نے پڑھا۔ تو آپ میں سے اگر کسی نے مخارج کا بیان نہیں پڑھا ہے، اس کو نہیں دیکھا، تو یہاں آئی بٹن شو ہو رہا ہے، اس پہ کلک کریں اور جا کے پہلے وہ ویڈیو دیکھیں۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ حروف تہجی میں دو حرف ایسے آتے ہیں جن کی دو تین قسمیں ہیں، وہ ہیں واو اور یا۔ ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں، ایک ہے واو اور دوسرا ہے یا۔ یہ دو حروف ہیں جن کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں ان کی؟ تین قسمیں واو کی ہیں، تین قسمیں یا کی ہیں، یعنی کہ واو بھی تین طرح کے ہیں اور یا بھی تین طرح کے ہیں۔ کون کون سے ان کی اصطلاحات کیا ہیں، ہم ان کی اصطلاحات پڑھیں گے۔ تو ہم پہلے لکھ دیتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے ان کی 6 قسمیں لکھ دی ہیں، جو کہ 3 ہیں واو کی اور 3 ہیں یا کی۔ وہ کیا ہیں؟ واو متحرک، نمبر 1 یہ ہے واو متحرک، نمبر 2 ہے واو لین، نمبر 3 واو مدہ۔ اب کبھی ہم جب آگے جا کے جب تجوید پڑھیں گے یا آگے کسی بھی جگہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کہیں پہ ہم قاعدہ دیکھیں گے، ہم کہیں گے کہ یہاں پر واو لین آیا ہے، تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا واو لین کیا ہے، اسی طرح واو مدہ کیا ہے، واو متحرک کیا ہے، اسی طرح یا متحرک کیا ہے، یا لین کیا ہے، یا مدہ کیا ہے۔ ان دو حروف یعنی واو اور یا کے بغیر جتنے بھی حروف تہجی ہیں ان کی 2 قسمیں ہوں گی، یا تو وہ ہوں گے متحرک یا ہوں گے ساکن۔ مثال کے طور پر ہم با لے لیں، با یا تو وہ متحرک ہوگا، زبر والا ہوگا، زیر ہوگا، پیش کچھ بھی ہوگا، یا ہوگا ساکن یعنی اس پہ جزم ہوگی۔ لیکن یہ جو حروف ہیں واو اور یا، ان کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے متحرک، لین اور مدہ، ہو گئے 3۔ اسی طرح یا متحرک، یا لین، یا مدہ، تو ان کی تین قسمیں ہیں۔ اب ہم ان کی اصطلاحات پڑھتے ہیں کہ واو متحرک کس کو کہا جاتا ہے، واو لین کس کو کہا جاتا ہے، اور واو مدہ کس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یا متحرک کس کو کہا جاتا ہے، یا لین کس کو کہا جاتا ہے، اور یا مدہ کس کو کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے ان تمام کی جو اصطلاحات ہیں وہ لکھ دی ہیں، ابھی ہمیں انہیں پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ اب سمجھیں آپ، واو متحرک کس کو کہا جاتا ہے؟ متحرک یعنی حرکت والا، جس کے اوپر زبر، زیر، پیش، ان تمام حرکات میں سے کوئی حرکت ہو تو اس حرف کو متحرک کہا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی حرف ہو۔ تو یہاں پر واو متحرک ہے، تو ہم کہیں گے واو متحرک وہ واو ہے جس پر زبر، زیر، پیش ہو، جیسے والناس کا واو۔ والناس میں آپ دیکھیں واو کے اوپر زبر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ متحرک ہے، اس کے اوپر حرکت ہے یعنی زبر ہے، تو اس کو کہا، چاہے وہ زبر، زیر، پیش کچھ بھی ہو اس کے اوپر، تو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ تو اب والناس میں واو کے اوپر زبر ہے تو یہ واو متحرک ہوا۔ پھر سے آپ دیکھیں واو متحرک وہ واو ہے جس پر زبر، زیر، پیش ہو، جیسے والناس کا واو، تو اب اس پر زبر ہے تو یہ واو متحرک ہو گیا۔ نمبر 2 واو لین۔ واو لین کہتے ہیں وہ واو ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، جیسے خوفن کا واو۔ خوفن میں آپ دیکھیں خوفن جو ہے یہ ساکن ہے، یعنی کہ واو جو ہے ساکن ہے خوفن میں، اور خا جو ہے اس پر زبر ہے، تو واو ساکن سے پہلے کیا آیا؟ زبر آیا، تو یہ بن گیا واو لین۔ پھر سے آپ دیکھیں واو لین وہ واو ہے جو ساکن ہو، یہاں پر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہو، اور اس سے پہلے جو زبر ہے خا کے اوپر، تو جیسے خوفن کا واو، تو اس میں جو خوفن کا واو ہے یہ واو لین ہے، کیونکہ یہ ساکن ہے اور اس سے پہلے خا پر زبر ہے، تو اس کا قاعدہ بھی پورا ہوا۔ واو متحرک بھی آ گیا، واو لین بھی آ گیا۔ اب رہا واو مدہ۔ آپ نے نورانی قاعدے میں بھی جب ہم نے حروف مدہ پڑھے تھے اس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ واو مدہ کس کو کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں واو مدہ وہ واو ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، جیسے جوعن کا واو۔ تو اب کیا ہے کہ واو مدہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ واو ہے جو ساکن ہو۔ اب آپ دیکھو جوعن میں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہو، اور واو سے پہلے جو جیم ہے اس کے اوپر پیش ہے،
تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے یہ واو مدہ ہے. تو یہ ہو گیا جوعن. جوعن کا واو جو ہے یہ واو مدہ ہے کیونکہ اس کا جو قاعدہ ہے وہ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. تو یہاں پر بھی واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہو گئے. چوتھا قاعدہ ہے یا متحرک کا. یہ یہاں پر پھر متحرک آ گیا یعنی حرکت والا, تو اس یا کے اوپر زبر ہوگی. جیسے یا متحرک وہ یا ہے جس پر زبر زیر پیش ہو, جیسے یوسوسو کی یا. تو یہاں پر یہ جو یا ہے اس کے اوپر پیش ہے تو اس لحاظ سے یہ متحرک ہوا, یہ یا متحرک ہوئی. تو اب ہم اس کو کہیں گے کہ یا متحرک اس یا کو کہتے ہیں جس کے اوپر زبر زیر پیش ان تینوں حرکتوں میں سے کوئی بھی حرکت ہو تو اس یا کو یا متحرک کہا جاتا ہے. چاہے کوئی بھی حرف ہو ان کے بغیر حروف تہجی میں سے کوئی بھی حروف تہجی ہو تو اس کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے تو اس کو ہم حرکت والا حروف یعنی کہ متحرک حرف کہیں گے. تو اس کے بعد آیا تو ہم پھر دیکھتے ہیں یا متحرک وہ یا ہے جس پر زبر زیر پیش ہو, جیسے یوسوسو کی یا. تو اب دیکھیں یا کے اوپر پیش ہے یعنی یہ متحرک حروف ہے تو اس کو ہم کہیں گے یا متحرک. نمبر 5 یا لین. وہ یا ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو, جیسے صیفن کی یا. تو ہم نے یا لین میں پڑھا تھا کہ یا لین یا واو لین اس یا اور واو کو کہتے ہیں جو ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو. تو یہاں پر آپ دیکھیں یہی ہے وہ یا جو ساکن ہو. تو یہاں صیفن میں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہو, تو اس سے پہلے صاد ہے اور صاد پہ زبر ہے. تو یہ کون سی یا ہوئی؟ یا لین. تو یہ یا لین کا قاعدہ ہے کہ یا لین اس یا کو کہتے ہیں جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو. تو یہاں پر یہ قاعدہ پورا ہوا. اب ہے آخری یا مدہ. اس کو بھی ہم نے نورانی قاعدے میں پڑھا ہے. یا مدہ وہ یا ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو, جیسے نستعین کی یا. تو اب آپ دیکھیں نستعین میں جو عین یا ہے لاسٹ پہ عین یا نون, تو عین کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن ہے. تو یہاں کہتے ہیں وہ یا جو ساکن ہو اور یہاں پر یا ساکن ہے پھر اور اس سے پہلے زیر ہو اور یا سے پہلے جو عین ہے عین کے نیچے زیر ہے, تو اس لیے یہ کون سی یا ہوئی؟ یا مدہ. تو یہ تینوں جو یا کے 3 اصطلاحات اور واو کی 3 اصطلاحات یہ آپ یاد رکھیں. ہم آپ اس کو پھر سے دہرائیں کہ واو متحرک وہ واو ہے جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو, جیسے والناس کا واو. والناس کے واو میں جو زبر ہے تو اس لیے یہ ہوا واو متحرک. واو لین وہ واو ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو, جیسے خوفن کا واو. خوفن میں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے خا پر زبر ہے. واو مدہ وہ واو ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو, جیسے جوعن کا واو. جوعن میں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے جیم کے اوپر پیش ہے, تو یہ کیا ہوا؟ واو مدہ. اسی طرح یا متحرک وہ یا ہے جس کے اوپر زبر زیر پیش ہو, جیسے یوسوسو کی یا. تو یوسوسو میں یا کے اوپر پیش ہے. یا لین وہ یا ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو, جیسے صیفن کی یا. صیفن میں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے صاد پر زبر ہے. اور پھر آخری یا مدہ وہ یا ہے جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو, جیسے نستعین کی یا. تو نستعین میں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے عین کے نیچے زیر ہے, تو اس لیے یہ کیا یا مدہ ہوئی. تو یہ 6 جو اصطلاحات ہیں یہ آپ یاد رکھیں. تو اور جو پچھلے جو بھی ہم نے سبق پڑھے ہیں ان کو بھی آپ اچھے سے پڑھیں, اچھے سے یاد کریں. اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.